امیر جماعت اسلامی سابق سینیٹر سراج الحق خان پاکستان کے باوقار اور اسلام پسند سیاستدان ہیں۔ 5 ستمبر 1962 کو خیبر پختونخوا کے ضلع لوئر دھیر میں سمر باغ کے گاؤں کاکس میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم مقامی ہائی اسکول سے لی اور پشاور یونیورسٹی میں پولیٹیکل سائنس اور 1990 میں پنجاب یونیورسٹی سے ایم اے ایجوکیشن مکمل کیا۔ یونیورسٹی کے دوران انہوں نے اسلامی جمعیت طلباء میں شمولیت اختیار کی اور 1988 سے 1991 تک اسلامی جمعیت طلباء کے ناظم اعلیٰ منتخب ہوئے۔ صوبائی اسمبلی کے انتخابی حلقہ پی کے 95 سے ایم پی اے کے طور پر 2 بار منتخب ہوئے اور 2 دفعہ سینئر وزیر بھی رہے۔ آپ سینیٹر اور وزیر خزانہ بھی رہے۔ آپ ایک انتہائی سادہ مزاج اور مفاہمت پسند سیاستدان ہیں۔ اسلام آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے صدر احسن ظفر بختاوری نے بزنس فورم اسلام آباد کے تعاون سے اپنے دور صدارت کے دوسرے سال کے پہلے دن امیر جماعت اسلامی سراج الحق خان کے اعزاز میں ایک تقریب منعقد کی۔ تقریب میں اسلام آباد چیمبر کے سینئر نائب صدر فہد وحید، نائب صدر انجینئر اظہر الاسلام ظفر، سیکرٹری جنرل یونائیٹڈ بزنس گروپ ظفر بختاوری، سابق صدر میاں اکرم فرید، محمد اجاز عباسی اور اجمل بلوچ سمیت اسلام آباد کی تاجر برادری کی ایک بڑی تعداد میں شرکت کی۔ تاجر برادری سے خطاب کرتے ہوئے امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے اس عزم کا اظہار کیا کہ اگر عوام نے ان کو ووٹ کے ذریعے اقتدار میں لایا تو وہ پاکستان کو سود سے پاک کلین اور خوشحال ملک بنائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ سعودی معیشت پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے اور اقتدار ملنے کی صورت میں ان کا سب سے پہلا حملہ سعودی نظام کے خلاف ہوگا، کیونکہ پاکستان کی معیشت کو سود سے پاک کرنا ان کی جماعت کا اہم مشن ہے۔ قابل احترام جناب احسن ظفر بختاوری صاحب، صدر اسلام آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری، محترم فہد وحید صاحب، انجینئر اظہر الاسلام ظفر صاحب، ممبران ایگزیکٹو کمیٹی، چیئرمین فاؤنڈر گروپ خالد اقبال ملک اور تمام ممبران کونسل، محترم میاں اسلم صاحب، جناب رنداوا صاحب، جناب کاشف چودھری صاحب، دیگر قائدین اور میرے انتہائی قابل احترام بہت ہی عزیز از جان پیارے بھائیوں اور قابل احترام بہنوں، میں احسن ظفر اور ان کی ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اپنے ٹینیور کے دوسرے سال کے آغاز میں مجھے یہاں آنے کی دعوت دی اور مجھے اپنی زندگی کا سب سے اہم لمحہ کہ میں یہاں کی تاجر برادری اور صنعت کاروں کے قائدین سے مخاطب ہوں، اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ مجھے احسن ظفر بختاوری صاحب کی باتوں میں ایک خلوص اور درد اور ملک کے ساتھ محبت محسوس ہوا۔ سعودی نظام کی وجہ سے پاکستان کو 7.3 کھرب روپے قرضے اور سود کی ادائیگی میں دینا پڑتا ہے، لہٰذا جب تک پاکستان کی معیشت کو سود سے پاک نہیں کیا جاتا ہمارا ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ جماعت اسلامی کے پاس 1100 پی ایچ ڈی ماہرین ہیں جو معیشت کے مختلف شعبوں کی منصوبہ بندی پر کام کر رہے ہیں۔ پاکستان کے کل رقبے کا صرف 22% زیر کاشت لایا جاتا ہے اور اگر ان کی جماعت کو اقتدار ملا تو زرعی طور پر تعلیم یافتہ نوجوانوں کو معاہدہ کر کے لیز پر زمین کاشت کے لیے دی جائے گی تاکہ مزید رقبے کو زیر کاشت لایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ ریاست ہر شہری کو تعلیم فراہم کرنے کے ذمہ دار ہے، لہٰذا عوام کو صحت و تعلیم کی بہتر سہولیات فراہم کرنا ان کی اہم ترجیح ہوگی۔ ان کا کہنا تھا کہ چیمبر آف کامرس کا پالیسی سازی میں اہم کردار ہے، لہٰذا حکومت ان کی مشاورت سے معاشی پالیسیاں تشکیل دے گی۔ پاکستان کی معیشت کو مضبوط بنانے میں تاجر برادری کا کلیدی کردار ہے۔ کہ جس طرح صدر نے کہا کہ جو نا امیدی پھیلاتا ہے وہ کینسر سے زیادہ خطرناک ہے۔ نا امید ہونا موت ہے، بس امید ابھی کچھ باقی ہے۔ ایک بستی بسنے والی ہے جس بستی میں کوئی ظلم نہ ہو اور جینا کوئی جرم نہ ہو۔
جہاں پھول خوشی کی کھلتے ہو اور موسم سارے ملتے ہو، بس رنگ اور نور برستے ہو اور سارے ہنستے بستے ہو۔ ایک امید ہے ایسی بستی کی جہاں جھوٹ کا کاروبار نہ ہو، جہاں دہشت کا بازار نہ ہو، جہاں منصف سے انصاف ملے، جہاں دل سب کا سب سے صاف ملے۔ ایک یاس ہے ایسی بستی کی جہاں روٹی زہر سے سستی ہو۔ کاش یہ بستی آپ کی ہو، کاش یہ بستی میری ہو۔ والسلام علیکم۔ آئی سی سی کے صدر اعظم ظفر بختیوری نے اپنے خطاب میں کہا کہ خواتین کی طرز پر بزنس کمیونٹی کے لیے بھی پارلیمنٹ اور صوبائی اسمبلیوں میں نشستیں مخصوص کی جائیں تاکہ بزنس کمیونٹی کی مشاورت سے معاشی پالیسیاں تشکیل پائیں جس سے معیشت مضبوط ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ سرن میں ٹیکنوکریٹس کو لایا جائے جو تھنک ٹینک کا کردار ادا کریں اور پالیسی سازی میں حکومت کو بہتر معاونت فراہم کریں۔ پاکستان کی معیشت اس وقت ایک مشکل دور سے گزر رہی ہے۔ جناب سراج الحق صاحب، ہمارا ملک ایک بہت مشکل اکنامک سچویشن سے گزر رہا ہے۔ ہمارے ملک کی سیاسی پارٹیوں کے درمیان بہت سخت پولرائزیشن کر دی گئی ہے، اور میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ تمام سیاسی پارٹیوں میں اگر کوئی ایسی پارٹی ہے جو برج کا رول پلے کر سکتی ہے اور سب کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کر سکتی ہے تو وہ صرف اور صرف جماعت اسلامی ہے۔ اور میری آپ سے یہ اپیل ہوگی کہ آپ تمام سیاسی پارٹیوں کے رہنماؤں سے ملاقات کریں اور ان سے گزارش کریں کہ پاکستان بہت بڑے اکنامک کرائسس سے گزر رہا ہے، اور یہ جو ابھی تھوڑی تھوڑی بہتری آنی شروع ہوئی ہے، اور اگر ہم اب بھی نہ ہم نے ہوش کے ناخن لیے تو خدا نخواستہ پاکستان کی جو سلامتی ہے وہ بھی خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب تمام پولیٹیکل پارٹیز کے جو لیڈرز اور ہیڈز ہیں ان سے ملاقات کریں گے اور ان کو یہ ہمارا پیغام پہنچائیں گے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں الیکشن ہو تو اس سے پہلے پاکستان کی تمام تاجر برادری کا یہ مطالبہ ہے کہ ہمیں ایک چارٹر آف اکانومی تمام پارٹیاں سائن کر کے دیں، چاہے جو بھی پارٹی پاور میں آئے۔ ہمارا جو اکنامک مینیفیسٹو ہے آپ وہ پیش کریں تمام پارٹیاں، اور ایک 10 سالہ منصوبہ بندی کر کے دیں۔ ادروائز تاجر برادری الیکشن کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب یہ وہ پاکستان نہیں رہا۔ ہمیں آپ کا اکنامک مینیفیسٹو بھی سننا ہے اور آپ کے ساتھ ساتھ باقی تمام پارٹیوں کا اکنامک مینیفیسٹو بھی سننا ہے۔ تقریب میں تاجر برادری کی نمایاں شخصیات کو اسلام آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کی طرف سے مہمان خصوصی سراج الحق خان سے ایوارڈز بھی دلوائے گئے۔ ایوارڈ یافتگان کے اسماء گرامی ہیں نائب امیر جماعت اسلامی، سابق ممبر قومی اسمبلی اور چیف ایگزیکٹو ایس پی گروپ میاں محمد اسلم، صدر مرکزی تنظیم تاجران پاکستان کاشف چودھری، چیئرمین پنجاب کیش اینڈ کیری طاہر محمود چودھری، ایگزیکٹو ممبر آئی سی سی آئی اور جنرل سیکرٹری بزنس فورم اسلام آباد محمد امتیاز عباسی، چیئرمین قاضی گروپ آف کمپنیز قاضی شوکت محمود، سینئر وائس پریزیڈنٹ اسلام آباد اسٹیٹ ایجنٹ ایسوسی ایشن وحید اختر خان، سابق سینئر نائب صدر اسمال چیمبر اینڈ اسمال انڈسٹری اور سیکرٹری فائنانس اسلام آباد اسٹیٹ ایجنٹس ایسوسی ایشن سعید عمران بخاری، چیف ایگزیکٹو آفیسر ڈار گروپ آف کمپنیز محمد ابراہیم ڈار، صدر پاکستان کمپیوٹر ایسوسی ایشن اسلام آباد چیپٹر ابرار الحق، سینیٹر وائس پریزیڈنٹ اسلام آباد اسٹیٹ ایجنٹ ایسوسی ایشن سید احمد کھوکر، چیف ایگزیکٹو آفیسر اویسکو بلڈرز اینڈ ڈیولپر اظہر عباسی، اور فارما ایگزیکٹو ممبر اسلام آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری اور سیکرٹری جنرل اسلام آباد ٹرانسپورٹ گڈ ایسوسی ایشن ظہیر الدین بابر چودھری۔ بزنس فورم اسلام آباد کی جانب سے صدر اسلام آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری جناب احسن ظفر بختیوری، سینئر نائب صدر فہد وحید، نائب صدر انجینئر اظہر الاسلام ظفر، سیکرٹری جنرل یونائیٹڈ بزنس گروپ اور سابق صدر اسلام آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری ظفر بختیوری اور کاشف چودھری کو بھی شیلڈز پیش کی گئیں۔ تقریب کے آخر میں مہمان خصوصی امیر جماعت اسلامی سراج الحق کو یادگاری شیلڈ اسلام آباد چیمبر کی طرف سے پیش کی گئی۔